یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم میری ذات پر درود پاک پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3 دن ہم نے نماز کی ادائیگی کے حوالہ سے گفتگو سماعت کی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کے واجبات۔ تو ہم نے آج انشاءاللہ نماز کے واجبات کے حوالہ سے گفتگو سماعت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ایک نقشہ میں آپ کے سامنے بنا کر وہ انشاءاللہ سمجھاؤں گا، جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ نماز میں اگر واجب ترک ہو تو نماز کا کیا حکم ہے، اگر نماز میں فرض ترک ہو جائے تو اس کا پھر کیا حکم ہے۔ تو یہ نقشہ میں آپ کے سامنے ایک بناتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلے ہے ترک فرض، یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے فرض کو ترک کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے ترک واجب قصدن، یعنی جان بوجھ کر۔ تیسرا بات ہے ترک واجب عمدن، یعنی غلطی سے۔ چوتھا ہے ترک سنت۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں۔ نماز میں یا تو بندے کا فرض رہ جائے گا، یا بندے کا واجب رہ جائے گا، وہ جان بوجھ کے اس کو چھوڑے گا، قصدن اس کو چھوڑے گا، یا پھر اس کا واجب رہ جائے گا عمدن، یعنی غلطی سے۔ پھر ایک ہے ترک سنت، یعنی نماز میں جو چیزیں سنت ہیں وہ اگر ترک ہو جائے تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے۔ تو ترک فرض کا حکم یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب ترک واجب قصدن، جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ نماز میں واجب کو ترک کر دیتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اب ترک واجب عمدن، غلطی سے اگر بندے سے جو ہے وہ واجب ترک ہو جائے تو اس نماز کا کیا حکم ہے۔ اگر غلطی سے رہ جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو اگر کر لے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ صف نہیں ہے لفظ، سجدہ سہو ہے، سین ہا اور واو، یعنی غلطی کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب ترک سنت ہے تو اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں اگرچہ کچھ سنتیں موقدہ بھی ہیں، وہ قصدن چھوڑنے سے بار بار جو ہے اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اب ہمیں ان حکموں کا تب پتہ چلے گا جب ہمیں پتہ ہوگا نماز میں فرض کتنے ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 7 فرض ہیں، اور نماز میں واجب ٹوٹل 30 ہیں۔ کتنے واجبات ہیں؟ وہ 5 دن کا انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا، 6 واجب انشاءاللہ ٹائم میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر نماز میں جو قصدن واجب کو ترک کرتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ناقص ادا ہوگی۔ اس نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، یہ لفظ بھی اعادہ ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی۔ اب یہ ترک فرض سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی بلکہ یہ نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے نماز واجب الاعادہ، اس کو دہرانا لازم ہوتا ہے، واجب میں نے لازم، اعادہ دہرانا، تو اس کا دہرانا لازم ہوتا ہے۔ لیکن فاسد کا کیا حکم ہے؟ نماز نئے سرے سے پڑھنی، نئے سرے سے پڑھنی۔ مکروہ تحریمی ہو جائے تو واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی۔ فاسد کا حکم یہ ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی، وہ نئے سرے سے پڑھے گی۔ اب اگر غلطی سے رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو ہوگا۔ اب اس میں جب ہمیں پتہ لگے گا کہ فرض کیا کیا چیزیں ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اگر فرض کی غلطی ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر واجب کا علم ہوگا ہمیں 30 واجبات کا، تو واجب اگر
جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز ہماری مکروہ تحریمی ہوگی، سجدہ صاحب سے نماز ہماری نہیں ہوگی۔ اگر غلطی سے ترک واجب جی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، غلطی سے ترک واجب ہو جاتا ہے، یعنی بندے کو غلطی لگی وہ واجب ادا کرنا تھا تو وہ واجب ادا نہیں کر سکا تو سجدہ صاحب سے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر وہ سجدہ صاحب نہیں کرتا، سجدہ صاحب بھول جاتا ہے، تو پھر نماز کا حکم مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ اب اس پر سجدہ صاحب واجب تھا اور اس نے یہ واجب کو ترک کر دیا، تو نماز کا حکم کیا ہو گیا؟ مکروہ تحریمی۔ ترک سنت سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ یہ اب تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہمیں نماز کے فرائض کا پتہ چلے گا، جب ہمیں نماز کے واجبات کا پتہ چلے گا، جب ہمیں نماز کی سنتوں کا پتہ چلے گا۔ تو اس کا آسان حل ہے 7 فرض تو ہم نے سماعت کر لیے، ان کو یاد کر لیا۔ 30 واجبات کو ہم نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے، وہ ہمارے باہر لکھے ہوئے ہیں۔ 30 واجبات کے اور فرضوں کے علاوہ جو چیزیں نماز میں آنا وہ کیا ہے؟ سنت۔ تو یہ اس آپ کو سنتے یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے فرض تو آلریڈی یاد کر لیے، واجبات کو ہم نے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے ان احکامات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 2-3-4 دن اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا وائٹ بورڈ اس طرح لکھا ہوا ادھر لگا رہے گا تو آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ واجبات کو سماعت کرتے ہیں۔ نماز کا جو پہلا واجب ہے، میں نے واجبات کی ترتیب لگائی ہوئی ہے بھائی، اگر آپ دیکھیں نا تو میں نے تکبیر و قرات کے جو واجبات ہیں وہ علیحدہ کیے ہوئے ہیں کھانے میں، رکوع سجود کے جو واجبات ہیں ان کو علیحدہ کھانے میں لکھا ہوا ہے، اور جو قعدہ کے یعنی تحیات بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، قعدہ کے واجبات ہیں ان کا علیحدہ کھانا بنایا ہوا ہے۔ امام، وتر اور عیدین کے جو واجبات ہیں ان کا علیحدہ کھانا بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح میں نے آسانی کے طور پر وہ علیحدہ کھانے بنائے ہوئے ہیں جس میں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج ہم تکبیر اور قرات کے واجبات کو سماعت کریں گے۔ تو تکبیر اور قرات میں جو واجبات ہے اس کا پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ بیٹا آپ نے اس میں اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا، اصل میں واجب ہے اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ تو فرض بھی ہے اور نماز کی شرط بھی ہے۔ تو شرط اور فرض تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر نہیں کہتا تو نماز کی شرط بھی گئی، فرض بھی گئی، اور یہ واجب بھی اس کا ترک ہو گیا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا جو واجب ہے وہ ہے الحمدللہ شریف اور ساتھ سورت ملانا۔ الحمدللہ پڑھنا بھی واجب ہے اور ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ یہ دونوں باتیں ملا کے ایک واجب ہے، الحمدللہ پڑھنا بھی واجب ہے اور ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ دوسرا یہ واجب ہے۔ تیسرا واجب ہے الحمد شریف مقدم یعنی پہلے پڑھنا، الحمدللہ پہلے پڑھنا سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر سورت پڑھنا۔ اگر الحمدللہ مقدم نہیں پڑھیں گے تو یہ بھی واجب ترک ہو جائے گا۔ اوپر والا جو واجب میں نے بیان کیا الحمدللہ شریف اور ساتھ سورت ملانا، یہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہے، یعنی فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ آج چوتھا واجب جو ہے وہ ہے الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ انتہائی اہم ترین یہ مسئلہ ہے، یعنی جب ہم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا اس کے بعد ہم نے جو سورت ساتھ ملانی تو ان دونوں کے درمیان ہم فقط آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس میں کسی نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو اس کا واجب ترک ہوگا۔ جان بوجھ کے اگر اس نے پڑھا، ظاہر ہے جان بوجھ کر ہی پڑھا تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی، کیونکہ واجب ترک ہوا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو یہ بات انتہائی اہم ترین ہے کہ سورت ملانے سے پہلے الحمدللہ کے بعد درمیان میں فقط آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اب آ جائے آمین اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو آمین اور بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری نہیں، سنت ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے واجب نہیں،
سنت ہے، یعنی اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا ثواب حاصل کرے گا، اگر یہ سنت کو ترک کرے گا تو نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ یعنی پڑھنے کی اجازت آمین اور بسم اللہ ہے، اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو سنت پہ عمل کرتا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی سنت ترک ہوگی۔ یہ پڑھنا لازم نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ڈیٹیل کے ساتھ باہر لکھا ہوا ہے، اس کو پھر ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ پانچواں جو واجب ہے وہ ہے قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، یعنی قرات ہوتی جائے فوراً ہم نے رکوع کرنا ہے، رکوع کو لیٹ دیر اس میں نہیں کرنی، تاخیر اس میں نہیں کرنی، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ اگر کسی نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع کو لیٹ کر دیا، تاخیر اس میں کر دی، اس میں دیر کر دی، تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، واجب ترک ہو جائے گا۔ چھٹا جو واجب ہے وہ یہ ہے امام کے پیچھے مقتدی کا چپ رہنا، یعنی قرات کا نہ کرنا۔ تو قرآن پاک کیا پاک ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ اور کان لگا کر سماعت کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ واجب انتہائی اہم ترین ہے، اگر کوئی بندہ اس واجب کو امام کے پیچھے ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مقتدی کا امام کے پیچھے چپ رہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں، اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے جان بوجھ کر واجب کو ترک کرتا ہے، اس میں کی نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کے واجب ترک کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ جان بوجھ کے امام کے پیچھے اگر کوئی واجب کو ترک کرے گا تو وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اب اس میں آ جائیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کا چپ رہنا، یہ تو ایک میں نے قرآن کی آیات پاک آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس میں ایک اور حدیث پاک ہے جو ہم نے سماعت کی، اس حدیث سے ہمیں پھر یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام کے پیچھے تو قرات کرنی چاہیے، کہ حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز کسی کی نہیں ہے اگر وہ اس میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا۔ تو اب یہ حدیث پاک بالکل صحیح حدیث پاک ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اب مقتدی کی تو قرات جاتی رہی اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، تو اس حوالے سے پہلے میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی کتاب ہے اور جلد نمبر اول ہے، یعنی پہلی جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 357 مکتبہ بشرا کی کتاب ہے۔ تو اس میں حدیث پاک ہے کہ اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، کہ بے شک صحابہ فرماتے ہیں کہ بے شک آقا علیہ السلام نے جو ہے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں سنتوں کو بیان کیا اور ہمیں نماز کی تعلیم دی، نماز کو سکھایا۔ وعلمنا صلاتنا، ہم کو نماز کو سکھایا۔ فقال، بس آقا نے فرمایا اذا صلیتم، بس جب تم نماز پڑھو، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو درست کرو، ثُمَّ يَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، پھر تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امامت کروائے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ پھر آگے مکمل نماز کا طریقہ بیان ہے، تو میں فقط جو میرا موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام قرات کرے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش رہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور باب ہے باب التشہد فی الصلاۃ، تو یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو نماز سکھائی، پھر اس میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی امام بنے، بس جب امام تکبیر کہے تو تم بھی اس کے پیچھے تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تم اس کے پیچھے فَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی۔ اب اس سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا، قرات نہیں کرنی۔ اب جو ایک سوال میں نے چھوڑا تھا وہ یہ
کہ امام اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس کی سورہ فاتحہ نہیں ہوتی. تو یہ سننے ابن ماجہ شریف کی ہے, یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے. اس کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, 311 نمبر صفحہ ہے اور مکتبہ بشرا ہے, اس میں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے. اور یہ باب بھی ہے, اذا قرأ الامام فانصتوا, یہ باب کا نام ہی یہی ہے سنن ابن ماجہ میں, کہ جب امام قرات کرے فانصتوا تو خاموش ہو. اس کی آخری جو حدیث پاک ہے اس باب کی, آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اس باب کے آخر میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من کان لہ امام, بس جس کے لیے کوئی امام ہو, یعنی کسی کا اگر کوئی امام ہے یعنی امام سامنے کھڑا ہے, فقراءۃ الامام, پس امام کی قرات, لہو قراءۃ, اس کے لیے قرات ہے, یعنی جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے, یعنی جو امام کی سورہ فاتحہ ہے وہی مقتدی کی سورہ فاتحہ ہے. تو اس حدیث پاک سے ہمیں اس کا بھی جواب مل گیا کہ امام کے پیچھے ہم نے خاموش رہنا ہے, اور آقا نے فرمایا جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے. تو یہ تھا ہمارا چھٹا واجب جو آج ہم نے سماعت کیا. اس کو دوبارہ پڑھنے کے لیے آپ باہر فلیکس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں, بلکہ ضرور کریں. تو یہ 6 واجبات ہیں, اگر ان کو جان بوجھ کر قصداً کوئی چھوڑے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, واجب الاعادہ ہوگی, دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی. اگر غلطی سے ان 6 واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا جو آج ہم نے سیکھے ہیں تو نماز سجدہ صاحب سے درست ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں نماز کے احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي.